السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور شعیب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے لاسٹ پروگرام میں وعدہ کیا تھا کچھ چیزوں کا جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں، تو ہم نے اس کنٹینیوٹی کو، اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے شعیب نے اور میں نے کپڑے بھی وہی رکھے ہیں، ہم نے باقی چیزیں ویسی رکھی تاکہ آپ کے ذہن سے وہ نکل نہ جائے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کیا کی تھی۔ جی شعیب، تو ہم بات کر رہے تھے دو بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے قوم کے، ہمارے ملک کے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہیں، اور کسی بھی قوم اور ملک کا مستقبل نوجوانوں سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس دن ہم بات کر رہے تھے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر آپ نے جو ایک دو بہت اہم باتیں کی تھی وہ انہیں ہم ٹیک اپ کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ زوران ممدانی نے پرومس کیا تھا وہ رینٹ سٹیبلائزڈ اپارٹمنٹ کے لیے، اور ان کے جی لوگوں کو رینٹ ان کا جو ہے بلا وجہ اور ایسے ہی بڑھایا نہیں جائے گا تاکہ لوگ پلاننگ کر سکیں، اپنی ایک سکون سے رہ سکیں۔ اب ہاؤسنگ کو کہتے ہیں، یہ ہاؤسنگ از اے ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹس میں ہاؤسنگ کو شامل کر لے کہ بنیادی حقوق انسان کے جو ہیں ان میں ہم لوگ بھی جو بات کرتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ کہتے ہیں جی سر پہ چھت، کھانے کے بعد نیکسٹ چیز ہم فوراً یہ سوچتے ہیں چادر اور چار دیواری کا ہمارا ہوتا ہے، چاہے وہ تو چار دیواری اور گھر، اور یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں، پارٹیسپیشن میں۔ ایون پاکستان میں جو پیپلز پارٹی نے وہ پاپولرائز کیا تھا روٹی کپڑا اور مکان، اصل پیپلز پارٹی جو بھٹو کی تھی، جس میں اصلی والی سوشلزم سے متاثر ہو کے جو انہوں نے کہی تھی چیزیں۔ الحمدللہ جی، تو اس دن بات کر رہے تھے ہم کہ وہ زوران ممدانی نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ جی انکلوسیوٹی بڑھے، ہمارے لوگ جو ہیں شامل ہوں۔ زوران ممدانی کا جو ایک ماڈرن ڈے میریکلز ہوتے ہیں نا ڈیموکریسی میں، اس کا الیکشن، اس کا جیتنا، وہ ایک ماڈرن ڈے میریکل ہے۔ جب اس نے شروع کیا تھا وہ مائکروفون اٹھا کے، وہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا نائر ایک بہت مشہور فلم میکر ہے، انڈین اوریجن ہے ان کا، انہوں نے بڑی اچھی فلمیں بنائی ہیں جو امریکہ میں مین سٹریم میڈیا میں، جس میں نیم سیک اس میں ایک فلم ہے کافی مشہور ہے، مونسون ویڈنگ تھی، وہ مشہور تھی وہ۔ اور محمود ممدانی جو وہ بھی ان کا اوریجن بھی انڈین ہے، لیکن وہ آئی تھنک سوڈان میں شاید تھے یا یوگنڈا میں تھے، وہ یوگنڈا میں، اسی افریقن ملک میں تھے۔ ہاں، تو وہاں پہ وہ تھے، تو زوران وہاں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ نیو یارک آ گئے، نیو یارک میں زیادہ ان کا وقت گزرا۔ ان کا ایک سوشل ڈیموکریٹک، جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بائیں بازو کی پارٹیوں میں، اس میں بھی وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ سارے دو پارٹیاں امریکہ میں میجر، وہ کہتے ہیں جی دونوں ایک ہی تقریباً پارٹی ہیں، ایون تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگوں کی بات نہیں کرتے، لوگ شامل نہیں ہیں، لوگ ڈس انفرنچائز ہو گئے ہیں۔ جمہوریت میں سے جب لوگ نکل جاتے ہیں تو کچھ نہیں بچتا، لوگ جمہور ہوتے ہیں۔ بچہ جمہورہ آپ نے سنا ہے نا، تو بچہ جمہورہ وہاں سے آتا ہے، جمہور سے آتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جمہور میں جب جمہوریت میں جمہور نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو زوران ممدانی نے ان کی کیمپین میں 1,00,000 سے زیادہ نوجوانوں نے جا کے گھروں پہ ناک کیا ہے۔ نیو یارک میں شدید سردی ہوتی ہے، بہت، وہ نارتھ میں بہت زیادہ ہے۔ انگریزوں نے جب قبضہ کیا تھا نا یہاں پہ آ کے امریکہ میں اوریجنل، تو وہاں کے اس ایریاز میں آئے تھے جو انگلینڈ کی سردی سے میچ کرتے تھے وہ۔ تو نیو یارک، نیو جرسی، نیو ہیون، یہ سارے نام انہوں نے انگلینڈ کے نام لا کے نیو ان کے ساتھ لگا کے، اتنے کریٹو ہیں انگریز، تو وہ انہوں نے رکھ دیا تھا۔ تو وہاں پہ شدید سردی میں وہ بچے دروازوں پہ جاتے تھے، لوگوں سے انہیں بتاتے تھے، ایجوکیٹ کرتے تھے اس کے بارے میں۔ یہ زوران نے اکیلے نے شروع کیا تھا، میں دیکھتا تھا اس کی شروع کی ویڈیوز، ایک آدمی کوئی رک جاتا تھا، کوئی نہیں رکتا تھا، ایسے چلے جاتے تھے۔ وہاں سے اس نے وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ پوری ڈیموکریٹک پارٹی، اس کی اپنی پارٹی اس کے خلاف، دوسری پارٹی نے تو ہونا ہی تھا، اپنی پارٹی اس کے خلاف، صدر اس کے خلاف، امریکہ کی حکومت اس کے خلاف۔ آپ سوچئے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ صدر اسے پسند نہیں کرتا، حکومت اسے پسند نہیں کرتی، مخالف پارٹی تو نہیں کرتی، اپنی پارٹی بھی پسند نہیں کرتی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ لوگوں کے پاس چلا گیا، اس نے کہا تمہارے مسائل ہیں، تمہیں حل کرنا ہے۔ یہ بات یاد کر لیں آپ لوگ، آپ کے مسائل ہیں، آپ کو حل کرنا ہے۔ عمران خان آئے گا، آپ کو راستہ دکھائے گا، عمران خان کو آپ کے مسائل نہیں حل۔
قائد اعظم علامہ اقبال آئیں گے آپ کو خواب دے دیں گے, قائد اعظم آئیں گے آپ کو لیڈ کریں گے, آپ کو پاکستان بنانا ہے, نیا پاکستان بھی آپ کو بنانا ہے. عمران خان نے اپنی ایک سمجھے ذمہ داری سے بہت زیادہ کام کر دیا ہے. تو زوران نے اب وہ میئر بن گئے, جیت گئے ان سب بچوں کی, ان کی سب کی محنت کے ساتھ. اس کا اپنا کیرزما بھی ڈیفینیٹلی تھا اور ضرورت وہاں پہ بہت زیادہ تھی, لیکن لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جب تک ہم شامل نہیں ہوں گے ہمارے مسائل کوئی نہیں سنے گا, ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ بنیادی بات یاد کر لیں. تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کے افتتاح کی میں تقریب دیکھ رہا تھا. وہ گئے برونکس ایک جگہ, وہاں پہ وہ کر رہے تھے بات. تو ان کے جو بھی عہدیدار وغیرہ تھے, پھر سوال جواب کا سیشن ہوا. تو ایک آدمی نے اٹھ کے سوال کیا, مجھے حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا. اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ جی یہاں تو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, تو حکومت کے پاس, تو اب تم نے نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو جسے بھی حضرت عمر کا زمانہ یاد ہوگا, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. عظیم حکمران تھے وہ, عظیم صحابی تھے. ان کے دور میں کرتے کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا, نہیں ہوگا تو ہمیں بتائیے گا, ہم لوگ وہ پھر کریں گے اس پہ بات. زوران نے, اس کی شکن بھی نہیں آئی پیشانی پہ, اس نے کوئی نہیں, اس نے کہا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پیسے نہیں تھے, لیکن یہ پیسے جو ہم نے ایگزسٹنگ پیسوں میں سے نکالیں, کیونکہ اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں نے کہا پیسے کوئی برڈن نہیں پڑا کسی چیز پہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شامل ہوں اپنے مسائل میں, اپنی حکومت میں, اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. اس نے کہا 20 لاکھ لوگوں پہ جو مسئلہ اثر انداز ہوتا ہے, اگر اسے حل کرنے کے لیے صرف 400 لوگ آئیں گے تو وہ حل نہیں ہوگا. آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اپریل 2022 سے عمران خان کو انہوں نے ہٹایا ہے, اور اس وقت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک دو دفعہ زیادہ تعداد میں نکلے ہیں. پاکستان میں عمران خان کے حمایتی نکل آتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں, لیکن امریکہ میں, یورپ میں ہم نے دیکھا ہے 150, 200, 300 لوگ ادھر آ گئے, 200 ادھر آ گئے, وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی کرتے ہیں. لاکھوں لوگوں کے مسائل 200-300 لوگوں کی ریپریزنٹیشن سے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ یہ سوچیں کہ 26 کروڑ لوگوں میں سے 1% لوگ, 26 کروڑ میں صرف 1% لوگ ایک دن نکل آئیں, پورے ملک کا نقشہ بدل جائے گا. گارنٹی کرتا ہوں میں, آج تک ایسا نہیں ہوا. جس دن ایسا ہو گیا, جس دن آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے مسائل ہیں, ہمیں حل کرنا ہے, کوئی سیاستدان, کوئی فوجی, کوئی یہ صنعت کار, کوئی یہ لوگ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے وہ اپنے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے نوٹ چھاپنے میں, اپنے بچوں کو آگے لے جانے میں, انہیں جہاز لے کے دینے میں آپ کے پیسوں سے, کہ وہ جا کے اپنے ہنی مون اور ولیمے منائیں. آپ کو اور ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے. جی شعیب, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے اس دن بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, 2-3 نوجوانوں کی پارٹیسپیشن, آف کورس آپ نے شیڈو گورنمنٹ کی بات کی, اور آپ نے مقامی حکومتوں کی بات کی. یہ دو ان کے بارے میں اور پارٹیسپیشن کے آپ بتائیے. جی, جہاں تک بھائی بات ہے نا مقامی حکومت کی, تو صرف مقامی حکومت کی بات نہیں ہے. ناروے میں 3 لیول ہیں گورنمنٹ کے, نیشنل, اسٹیٹ, ناروے میں 19 اسٹیٹس ہیں, اور کاؤنٹی لیول 400 سے اوپر کاؤنٹیز ہیں. ناروے جیسے اتنے ڈنکی سے ملک میں 19 اسٹیٹس ہیں, 19 اسٹیٹس اور ہیں. ہم لوگ ابھی تک 4 سے زیادہ صوبے نہیں بنا سکے. بالکل. شرم کی بات ہے. اور کیا وہ لسانی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں, پنجابی, سندھی, پٹھان, ہر اس کے اپنا وہ ہے, اور مطلب یعنی جیوگرافکلی انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک دوسری بات ہے کہ ایک تو یہ بنانے کی ضرورت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا مسئلہ کس لیول کے اوپر سولو کیا جائے گا. ناروے میں جو پہلے 10 سال کا سکول ہے وہ کاؤنٹی لیول پہ ہے, جو اس سے اوپر ہائی سکول ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہے, جو یونیورسٹیز ہیں وہ اوپر نیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں. صحیح. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہی طریقہ ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طریقہ بناتے ہیں, آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں, اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سڑک نہیں کھولنی ہے تو وہ آپ کا پرائم منسٹر آ کے افتتاح کرے گا, اور
اس کو کریڈٹ دیا جائے گا کہ اس نے بنوایا ہے. اس کا کام نہیں ہے بنانا. ٹوٹل مطلب چمچا گیری نہیں ہوتی. چمچا گیری نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے، چاہے آپ کے مد مقابل نے کیا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہے، اس کو صرف اس لیے خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کا پروگرام نہیں ہے. یہ ان کا مریم نواز کا بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ ہیلتھ کارڈ اس نے دیا ہے، یہ ختم کرو، اس کے علاوہ اس کا ہے کیا. تو یہ ایک سوچ ہے، مطلب یعنی اگر کوئی دوسرا بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، کئی دفعہ غلطی سے کر لیتے ہیں وہ بھی اچھا کام، تو بھائی اچھا کام ہے. اچھا، میں یہ اس میں شعیب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون دو عمران خان کے دور میں یہ بہت کم ہو گئی تھی چیز، لیکن عمران خان بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، جس کا آف کورس ان کے مشیروں کو، ان کی ٹیموں کو، انہیں اس کا جاتا ہے قصور. انہوں نے بے نظیر کا جیسے انکم پروگرام تھا، انکم سپورٹ پروگرام، اسے بدل کے احساس کر دیا تھا. ایون دو وہ کافی بہتر تھا، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں تھا اگر اسے اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلنے کے بجائے ویسے چلنے دیتے. بالکل. اور آپ اس کو، اگر آپ کچھ نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اگر آپ وہی چیز آگے بڑھا رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یعنی سچ پوچھیں تو مجھے کافی عجیب لگتا ہے اور کافی برا لگتا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں. لیکن چلیں پھر بھی ایک پروگرام ہے، اگر وہ اچھا چل رہا ہے، آپ نے اس کو ڈیولپ کیا زیادہ، آپ نے اس کو بہتر کیا، تو اس کا نام وہی رہنا چاہیے. مطلب یعنی آپ یہ دیکھیں، اگر لاہور میں، مجھے نام، میں وہاں پہ رہا نہیں ہوں، لیکن ایک کوئی ہسپتال ہے بڑا مشہور، کسی ہندو نے بنایا تھا، رام داس میرے خیال میں شاید، گنگا رام عظیم انسان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. گنگا رام نے بے شمار چیزیں وہاں بنائی تھی. میں پورا پروگرام کر سکتا ہوں گنگا رام کی سخاوت، دریا دلی پہ اور ان کی انسانی ہمدردی پہ. جی، انہوں نے گنگا رام ہسپتال. گنگا رام ہسپتال. اب ظاہر بات ہے یہاں پہ ہندو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. یہ مسلمانوں کا ملک بن گیا، ملک چینج ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب آپ کہیں کہ جی ہم گنگا رام کا نام چینج کر کے اس کو قائد اعظم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، یہ بالکل بے تکی بات ہے. آپ ایک نیا ہسپتال بنائیں، آپ اس کا نام قائد اعظم رکھیں، آپ اس کا نام اپنے نام سے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ایک کام کسی نے کی ہے، وہ جب تک وہ چل رہا ہے اس کو آپ کو اسی نام سے چلانا چاہیے. بالکل صحیح. تو اور آپ نے یہ جو بات کی نا، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ. لیکن ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر چیز صحیح ہے اور وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے. انسان ہے وہ بھی ہماری طرح، اور ہمارے سے بہت سے معاملات میں بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی سے پاک نہیں بنایا، تو بہت سی چیزیں ان کی صحیح بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی، اور ہر بندے کی ہوتی ہے، اور اس کو آپ کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شعیب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول پہ نا ایک انسان ہر چیز کر بھی نہیں سکتا، ان کی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں. میں خاص طور پہ اگزامپل دیتا ہوں بار بار. میں یہ جو قادر یونیورسٹی ان کی تھی اور جو توشہ خانہ کے جو 2 کیس تھے، یہ سب ان کے مشیر اور معاونین جو تھے، انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا. ظاہر ہے عمران خان ہر چیز نہیں کر سکتے. جی جاری. جی بالکل. دوسری بات جو آپ نے وہ شیڈو گورنمنٹ کی تھی نا، جی دیکھیں ابھی میں تھوڑا سا بیسک گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا مجھے اس میں پھر کرنے دیجیے. میرا خیال تھا کہ آپ ابھی کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ صوبے، ڈویژنز، ضلع، یہ تحصیلیں، یہ سب ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انگریزوں نے یہ بےغیرتی کی تھی ہمارے ساتھ، شروع انہوں نے کی تھی. ایک تو انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ڈالی تھی. انہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، انہوں نے یہ قادیانیت والا جو اسے پروموٹ کیا. ہر جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے اس طرح کی چیز کی. پھر انہوں نے یہ لسانی بنیادوں پہ پنجابیوں کو، سندھیوں کو، پٹھانوں کو، بلوچیوں کو، ان کی لسانی بنیادوں پہ تفریق کر دیا انہوں نے. تو آپ اسے دیکھ، اگر آپ دیکھیں نا سندھ میں کتنے پنجابی رہتے ہیں یا بلوچستان میں کتنے سندھی رہتے ہیں اور پنجابی رہتے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی بہت زیادہ. تو سب سے پہلے تو یہ ہونی نہیں چاہیے. تو میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ حکومت کے جو ادارے بنتے ہیں نا، سڑکیں یا انفراسٹرکچر، اس کے نام لوگوں کے ناموں پہ رکھے جائیں. جو جتنا مرضی بڑا لوگوں کے ناموں پہ ہونے ہی نہیں چاہیے.
وہ پرائیویٹ بنائیں، اپنے بنائیں، اس پہ رکھیں. عمران خان نے اپنے والدہ کے نام پہ رکھا، انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا، اس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے وہ کریں ضرور. ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے اس پہ کسی کا نام نہیں آنا چاہیے، قائد اعظم کا بھی نہیں آنا چاہیے، علامہ اقبال. اور بنائیں چیزیں ان کے لیے رکھیں، ضرور کریں، پرائیویٹ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان کے کاموں کو، ان کی باتوں کو فالو کریں، وہ ان کے لیے سب سے بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. پلوں کے نام ان کے نام پہ رکھنے سے کریڈٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، تو ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہونی چاہیے، یہ لسانی یا فرقہ وارانہ یا ان بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے. اب پنجاب کو، باقی سب صوبوں کو بھی توڑ کے اس لیول پہ لانا چاہیے کہ وہ اسے انتظام کرنا اس کا آسان ہو. اب پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ بہت سے ملکوں سے یہ بہت بڑا ہے. اس کے ایکسٹریمٹیز پہ جو لوگ رہتے ہیں، راجن پور میں جو بیچارے رہتے ہیں، انہیں اگر کوئی کام کرانا ہے صوبائی لیول کا تو انہیں پھر دور جانا پڑتا ہے. کم از کم انہیں ملتان آنا پڑتا ہے جہاں پہ اس کی صوبے کی چھوٹی کچھ محکمے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر پھر انہیں صوبائی دارالحکومت کے لیے جانا پڑتا ہے. اس سے نیچے لیول ہوتا ہے، ضلعی لیول پہ ہوتا ہے، پھر تحصیل لیول پہ آتے ہیں، پھر آپ گاؤں کے یا محلے کے لیول پہ آتے ہیں. تو انگریزوں نے آپ ان کی چیزیں دیکھیں نا، جہاں ایڈمنسٹریٹو چیزیں تھیں، جہاں انہیں پیسے لینے تھے، محصولیات تھیں، ٹیکسز وصول کرنے تھے، اس کا نظام انہوں نے بہت زبردست بنایا تھا. نہریں انہوں نے اس لیے بنائی تھیں، سڑکیں انہوں نے اس لیے بنائی تھیں. گاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا شعیب، انہوں نے جگہیں رکھی تھیں گاؤں میں، ہاسپٹل کے لیے، پبلک کے لیے جگہ رکھی تھی، ڈیرے کے لیے کہ یہ اسپتال یہاں پہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہوں گی، یہاں ایجوکیشن کی. وہ ہم لوگوں نے قابو کر لی، ہم لوگ قبضہ گروپ ہیں ہماری قوم تو، لیکن یہ کہ وہ اس حساب سے انہوں نے بنائی تھی. اب اس چیز کو بھی ہم فالو نہیں کر سکے پوری طرح کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ تقسیم کر دیں. اچھا، اسے میرا مقصد اس بات کا آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو انتظامی پاکستان کی تقسیم سمجھاؤں. مقصد یہ ہے کہ ساری چیز ہوتے 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 نیچے اس محلے تک آ جاتی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، اس سوسائٹی، اس کالونی تک رہتی ہے. اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں تو محلے ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب ہماری سوسائٹیاں اور کالونی وہاں پہ آ جاتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کے بچے کھیلتے ہیں، جہاں سے آپ روز گزرتے ہیں. وہاں اگر نالا بہ رہا ہے، اس کی بو آ رہی ہے، تو آپ کے سارے بچے اور آپ وہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں اس نالے میں. اس کی ذمہ داری اگر آپ نہیں لیں گے، اسے آپ ٹھیک نہیں کریں گے. طوفان آیا، ایک درخت گر گیا ہے، آپ انتظار کریں گے کہ جی کوئی اور آ کے اسے کاٹ دے گا، اٹھا دے گا. کوڑا پڑا ہوا ہے، آپ انتظار کریں گے کہ کوئی اور آ کے اسے اٹھا دے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پرابلم کا حصہ ہیں. زرداری پرابلم کا، اس پرابلم کا حصہ نہیں ہے. کراچی میں تعفن کا، کوڑے کا اور گند کا اتنا برا حال ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں سب کو. 20 سال سے زیادہ ہو گئے شاید انہیں حکومت کرتے ہوئے. اسے کوڑے سے گرتے ہیں، اس میں پاؤں پستے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی نے کہا ہو کہ یار آؤ آج ہم ملتے ہیں، ہم لوگ مل کے صاف کرتے ہیں اپنا محلہ، ہمارا محلہ ہے، ہمارے بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، زوران ممدانی سے میں نے یہ بات شروع کی تھی، ہم نے، شعیب نے اور میں نے یہ کی ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنی فلاح کے، اپنی بہتری کی چیزوں میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھیں امریکہ میں بہت خوبصورت سسٹم ہے، اسے کہتے ہیں ہوم اونر ایسوسی ایشن. محلوں میں ایسوسی ایشنز بنی ہوتی ہیں، ہوم اونر ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کے میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، اپنے اعتراضات ریکارڈ کرائیں، الیکشن میں حصہ لیں، جو بھی چیز آپ کرنا ہے کریں. ہوم اونر ایسوسی ایشن کے چارجز ہوتے ہیں، وہ پیسے وصول کرتے ہیں ہر گھر والے سے جو ادھر بنا ہوتا ہے. وہ اتنا سخت قانون ہے اس کا کہ اگر ہوم اونر ایسوسی ایشن کے پیسے آپ نے نہیں دیے، آپ گھر نہیں بیچ سکتے. جب تک ان کے پیسے پے نہیں ہوں گے، وہ آکشن کروا سکتے ہیں آپ کا گھر. محلے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، محلے سے، ادھر سے نیچے سے آپ اوپر جائیں گے. اسلام آباد میں اتنی بڑی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بنانے سے عدل نہیں آ جائے گا. ادھر بڑے بڑے یہ بغیرت جج آپ بنا دیں، وہ اور بغیرت ہو جائیں گے وہاں پہ جا کے. یہ شروع ہوگا محلے سے، آپ کی گلی صاف ہوگی. جب آپ اٹھائیں، جس دن آپ اٹھیں گے نا، آپ ٹوکری اٹھائیں گے یا لفافہ اٹھائیں گے اور آپ کہیں گے یار میرے گھر کے باہر میرے پڑوسی کا صاف ہونا چاہیے، جب آپ لوگ مل کے کریں گے پھر ملک ٹھیک ہوگا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی زرداری کسی دن کہہ دے گا کہ جی ملک صاف کرو، اور یا یہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ جرنل یا کوئی بھی، وہ کہہ دے گا کہ جی یہ وہ محلوں میں بڑا گند ہے ہم ٹھیک کر دیں، یہ نہیں ہونے والا. یہ ہمیں کرنا ہے. بنیادی جمہوریت کا یہ مقصد ہے. جمہوریت میں اگر آپ کو جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس لیول سے شروع ہوگا، یہاں سے، مجھ سے، پھر میرے گھر سے، پھر میرے محلے سے،
پھر میرے ملک تک جائے گی یہ بات. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور بھائی کوئی بھی نظام. جی میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی آپ نے زہران کی بات کی. میرے نزدیک جو زہران ممدانی کی سب سے اچھی، جو میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، جو میں نے اس کا کام دیکھا ہے، وہ کچھ ماہ پہلے نیو یارک میں بڑی زبردست قسم کی برف پڑی تھی. جی اس نے کہا کہ اپنا اپنا سنو شاور لو، اپنے گھر کے آگے صفائی کرو سب لوگ، اور وہ خود بھی لگا ہوا تھا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسروں کے گھروں کی بھی صفائیاں کی اس نے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوٹو آپ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں، انگریزوں نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا نا، وہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا کمی اور چودھری کا کانسیپٹ، کہ کام کرنے والا کمی ہے، وہ نیچے ہے، چودھری وہ ہے جو آرام سے بیٹھ کے اور آرڈر چلائے صرف. حالانکہ حکم یہ ہے القاسب و حبیب اللہ، بالکل محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جی بالکل. اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ مطلب یعنی آپ کو مولوی صاحب مسجد میں یہ بات بتائیں گے، لیکن مولوی صاحب خود جو ہے نا وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ باتیں کرنے کی بجائے یہ مجھے کس نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یورپینز، امریکنز، دوسرے بہت سے لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ہر چیز میں نہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں، اخلاقیات کی حد تک ایٹ لیسٹ کے اندر یہ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ نظر آتا ہے کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دوستو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عاصم منیر ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا، زرداری نہیں کرے گا، نانی فراڈن نہیں کرے گی، ان میں سے کوئی بھی آپ کے محلے گلی کی صفائی نہیں کروائے گا، آپ کروائیں گے. یہ حکومت کے مال ہم لوگوں میں سے بنتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. یہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کی سب کی ملی بھگت سے ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو اور اپنے گرد و نواح کو ٹھیک نہیں کریں گے، ماحولیات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ میں یہ حوصلہ ہوگا کہ محلے کی کمیٹی میں آپ ان کے اجلاس میں جائیں گے، وہاں پہ اپنی رائے دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کہیں غلطی سے صدر بن گئے ہیں تو اسے چھوڑنے کا حوصلہ رکھیں گے. بالکل اس پہ بیٹھ نہیں جائیں گے آپ آلتی پالتی مار کے کہ جب مر کے ہی میں ہٹوں گا. جب ہم اس سے نہیں ہٹنا چاہتے تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عاصم منیر اتنی زیادہ طاقت اور اتنے لامحدود اختیارات کو چھوڑ دے گا؟ یہ صرف سمپل چھوڑنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تبدیلی کا عمل شروع کرتے ہیں اور اس وقت چیزیں بدلتی ہیں جب ہم اپنے آپ سے چیز شروع کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے آئین بنے، اتنے نظام حکومت آئے، طرح طرح کی بیسک ڈیموکریسی سے لے کے ہر طرح کی انہوں نے اوپر سے بٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ زہران ممدانی کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ رضاکار بچے جو پیسے لگاتے اپنی جیبوں سے، بیچارے کرائے دے کے آتے تھے، اپنے لنچ کھاتے تھے، اپنے سارا کچھ کرتے تھے، وہ آ کے وہ کام کرتے تھے. اس طرح سے تبدیلی آتی ہے. اس طرح سے نہیں آتی کہ جو عمران خان کہے گا اور آپ ایک جلسے میں چلے جائیں گے اور 2 جلسوں میں، اور آپ پھر کہیں گے جی کہ تبدیلی تو آتی نہیں ہے، ہم تو 2 جلسوں میں آ چکے ہیں. ایسے نہیں آئے گی، یہ چیز ہوگی. دوسری بات آپ شعیب کر رہے تھے شیڈو گورنمنٹ کی، وہ بتائیں. شیڈو گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر دیکھیں، حکومت کے اوپر ہم سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اپوزیشن کا بھی ایک ڈیموکریسی میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور وہ کردار یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کی ہر بات کو غلط کہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو بات کر رہی ہے آپ اس کا ایک الٹرنیٹیو پیش کرو، اور وہ پراپرلی بنایا ہوا. مطلب یعنی میں ناروے کا آپ کو بتا رہا تھا کہ ناروے میں بہت سی پارٹیز ہیں پاکستان کی طرح. یہاں پہ بھی 8-9 مختلف پارٹیاں اس میں پارلیمنٹ میں ہیں. بجٹ جب حکومت اپنا پیش کرتی ہے، ہر پارٹی، چھوٹی پارٹیز بھی جن کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کا بجٹ منظور ہو، وہ پورا بجٹ بناتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھئی ہماری پرائیورٹیز یہ ہوتی ہے. کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی بہت بہتر نظر آتا ہے کہ بھئی اگر ہم ان لوگوں کو اگلی دفعہ لائے
تو ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. اگر میرے نزدیک وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز زیادہ ضروری ہے، تو میں پھر اس پارٹی کو ووٹ دوں گا. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ وعدے کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خواب دکھاتے ہیں، آپ کچھ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو ہم نے کبھی ایویلویٹ نہیں کیا کہ آپ نے کیا وعدہ کیا تھا، آپ نے اس میں سے کیا ڈیلیور کیا. عمران اچھا، اور خان اس میں جب عمران خان نے کوشش کی تھی کہ 100 جی دن کا پروگرام ہم نے دیا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی کیا ضرورت تھی یہ پروگرام. ہم لوگ عام لوگ جن کے لیے اس نے پروگرام دیا تھا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور میں وہی بتانے لگا تھا کہ میں نے بھی اس کا وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا پروگرام، اور مجھے مطلب وہ بڑا اچھا لگا تھا کہ آپ فالو کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا عمران خان وہ چیز بنا سکا جو وہ کہہ رہا تھا؟ نہیں، لیکن اس نے اس کی طرف کچھ قدم اٹھائے. ہم ان اقدام کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کچھ چیزیں صحیح کی، کچھ چیزوں میں آپ کی غلطیاں ہوئی. جو آپ نے مقصد رکھا تھا آپ نے اس کی طرف کچھ قدم بڑھائے، کچھ قدم آپ اس کی طرف نہیں تھے، تو پھر آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اگر آپ کنسسٹنٹلی کرتے رہیں، آپ ہر دفعہ کریں اور ہر حکمران کے ساتھ کریں. اب جب شہباز شریف وعدے کر رہا تھا عمران خان کی حکومت کے دوران کہ ہم یوں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اتنی قیمت ہونی چاہیے. سچی بات ہے، حکومت اور اپوزیشن کے پولیٹیشنز کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئل کی قیمت بتائیں کیا ہوگی، لیکن پھر بھی کہ اتنی قیمت ہونی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، یوں کر دیں. اس میں سے انہوں نے خود کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ان کے پاس حکومت ہے، تو ہمیں انہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. باتیں کرنا، وعدے کرنا مقصد نہیں ہے. آپ کے بالکل کنکریٹ آپ نے کیا اقدام کیے جن سے ہم جس منزل کی طرف آپ کہتے ہیں، آپ مطلب ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ پرائم منسٹر مائک گرا دے، کپڑے پھاڑ دے، کپڑے بیچ دے. یہ چیزیں بالکل کوئی مقصد نہیں رکھتی. کیا چیز مقصد رکھتی ہے کہ آپ ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں پاکستان میں پولیٹکس کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ اس نے عام لوگوں تک ایک پولیٹیکل سوچ پہنچائی ایویلویٹ کرنے کی. کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا، اور یہ میں ابھی بھی کچھ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ جی میں تو، اور مطلب یعنی یہ عمران خان اس چیز سے امیون نہیں ہے. بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ پیسے لیے ہیں کہ جی میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں. بھائی آپ کہیں، آپ اس کا پروگرام دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہ کیا ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اگر کوئی دوسرا بھی یہی چیز مجھے دے دے تو سو بسم اللہ. لیکن مجھے عمران خان کے اوپر اعتبار ہے، یا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے، تو ہم اس لیے اس کے ساتھ ہیں. اور اس سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. آپ نے پیپلز پارٹی کے اوپر ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ پرانی پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، بائیں بازو کی پارٹی جسے ہم بائیں بازو کی پارٹی. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ زرداری کی پارٹی ہے. اس کا سوشلزم سے یا سوشلزم کے علاوہ کسی دوسرے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت سے. خاندانی پارٹی ہے. اسی طرح جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی ایک خاندانی پارٹی ہے. کچھ پارٹیز پاکستان میں ہیں جو کسی ایک آئیڈیالوجی پہ، آپ اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں، وہ اس کے اوپر چلنے کو، مطلب ان کا ایک وہ پروگرام ہے، ان کا ایک سوچ ہے. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے پارٹیز کو چلانے کا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیڈرز. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا، اس کا چھوٹا بھائی، اس کی بیٹی، یہ کرائٹیریا نہیں ہے لیڈرشپ کا. تو جس دن پیپلز پارٹی کا ایک عام ورکر پیپلز پارٹی کا لیڈر بن سکے گا، اس دن پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. اور عمران خان نے کسی حد تک یہ اپنے اس میں دکھایا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک نئی پارٹی ہے مقابلتاً. تو آپ اس میں یہ کہیں کہ ان کے ہاں کوئی نیا لیڈر کیوں نہیں آیا؟
جس کے پیچھے وہ لوگ چلنے کو تیار ہیں وہ اس وقت ہے وہاں پہ، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کو اٹھایا ہے، عام ورکرز کو، اور جو ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اور بہت سے کی ٹرانسفارمیشن بھی کی ہے. بہت سے بالکل لوگ جو تھے دوسری پارٹیوں میں تھے کیونکہ ان کے پاس بہتر آلٹرنیٹو نہیں تھا. بالکل جب انہیں الٹرنیٹو ملا عمران خان کی شکل میں تو ان کی کافی تبدیلی آئی ان کی بالکل سوچ میں بھی. اچھا، میں نے شعیب آپ سے یہ کہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں جب ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے بات، تو میں نے کہا تھا آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. اس میں 2-3 چیزیں تھیں شیڈو گورنمنٹ کے حوالے سے. عمران خان نے بیچارہ، آپ ہر چیز میں عمران خان نہیں لڑ سکتے. چومکھی لڑائی وہ پہلے ہی لڑ رہا تھا. اس نے 2013 کے الیکشن سے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ اسد عمر ہمارے وزیر خزانہ ہوں گے. آپ 2018 میں اس کی حکومت آئی، یہ 2011 میں جب فلڈ گیٹ آیا تھا نا، جی 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 میرا خیال ہے اس سے بھی پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، کہ اسد عمر ہمارے وزیر خزانہ ہوں گے. اب جب حکومت ان کی آ چکی تو آپ کو یاد ہوگا ڈالر کا کرائسس آیا تھا، ڈالر کی ایک دم سے پرائسز میں. بالکل ان کے جو وزیر خزانہ صاحب جو انہوں نے کب نامینیٹ کیے تھے اور جن کا کوئی پتہ نہیں تھا اپوزیشن کے ٹائم پہ، کوئی بجٹ کوئی چیز نہیں تھی، کہیں انہوں نے شیڈو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ عمران خان نے، معصوم آدمی، اس نے کہا جی مجھے تو یہ ٹی وی دیکھ کے پتہ چلا ہے ڈالر کا کہ یہ اس میں فرق آیا ہے. اسد عمر سے بات کی لوگوں نے، اس نے کہا جی میں نے تو بتا دیا تھا پرائم منسٹر کو. وہ اٹس ویری امبیرسنگ، کسی بھی سمجھے مہذب عمران خان جیسے آدمی کے لیے بھی بہت زیادہ امبیرسنگ ہے. بعد میں پتہ چلا جی کہ واٹس ایپ میسج بھیج دیا تھا وزیر خزانہ نے، اتنے بڑے ایشو پہ جس پہ حکومتیں گر جاتی ہیں، واٹس ایپ میسج بھیجا، اور یہ آپ نے پورے میڈیا میں اناؤنس کرے کہ میں نے تو بتا دیا تھا پرائم منسٹر کو. اسے جا کے وہاں پہ اس کے گھر کے باہر بیٹھ جانا چاہیے تھا، اسے کھینچ کے اٹھانا چاہیے تھا عمران خان کو کہ بھائی جان اٹھیں، یہ ہل جائے گی، حکومت ہل جائے گی، ملک کا ہل جائے گا. تو یہ، اور اسد عمر اس کے ان لوگوں میں سے تھا جسے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پارٹی کے برینز میں شامل ہے. اس کا جب یہ حال تھا، اس نے کچھ بھی نہیں، کوئی شیڈو کچھ نہیں کیا، کوئی پلان نہیں دیا اس وقت، کوئی چیز. وہ عمران خان کی بات کو صرف تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے ریپیٹ کر دیتا تھا. تو باقی لوگوں کا آپ سوچیں کہ عمران خان کے ارد گرد جو تھے ان کا کیا حال تھا. اب یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی آپ نئے لوگ لے لیتے، اچھے لوگ لے لیتے، فلاں کر لیتے، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ اسے ایوالو کرنا ہوتا ہے، سسٹم کو ایک دم سے نہیں بدل. عمران خان کو 2 دفعہ حکومت آتی تو کافی جھاڑو پھر جاتی ہے، بہت سے گندے لوگ نکل جاتے اس میں سے اور صاف لوگ آ جاتے. اب عمران خان کو جو 2 چیزیں کرنی چاہیے تھی نا، ایک تو انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی تھی، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے سارے پولیٹیکل ورکرز اور لیڈرز کی ٹریننگ کا سسٹم وہ سیٹ کر دیتے. پورے ملک میں ان کے خیر خواہ موجود ہیں، ہم خیال لوگ موجود تھے جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، وہ انہیں سپورٹ کرتے اس چیز کو، اور یہ شرط لگا دے کہ اپنے پارٹی میں آنا ہے، ممبر بننا ہے، ٹھیک ہے آپ فارم بھریں، ممبر بن جائیں، لیکن 3 مہینے کے اندر اندر آپ یہ اورینٹیشن کورس کریں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، پارٹی کیا ہوتی ہے، چلتی کیسے ہے، آپ کو کیا رول پلے کرنا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں. بیسک چیز یہاں سے شروع کر دیتے. اس کے بعد جیسے جیسے آگے جانا ہوتا ان کے لیے مقرر کر دیتے کہ بھائی جان یہ سرٹیفکیٹ کریں، آپ تحصیل لیول کے سیاستدان بن جائیں، یہ پروگرام کریں آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ. اس طرح سے اگر وہ کرتے تو چاہے وہ فواد چودھری تھا، چاہے وہ یہ پرویز کیا خٹک تھا، جو مرضی تھا، وہ سارے کورسز کرتے. اسے کہتے نا کہ ہاں جی تم بڑے قابل آدمی ہو، تم بڑے صحیح ہو، جاؤ یہ 10 کورس کر کے آؤ نا، جیسے ہی تم آؤ گے میں تمہیں وزیر لگا دوں گا. یہ چیز کر سکتے تھے عمران خان. بہت ٹائم تھا، 25 سال سے زیادہ انہیں ہو گئے یہ کرتے ہوئے. چلیں شروع میں ان کی اتنی نہیں تھی، 2011 کے بعد جب وہ آئے تھے تو اوپر سے نیچے تک سب کو کہتے ہیں اپنی ایگزامپل انہوں نے ہمیشہ لیڈ کیا فرنٹ سے. لیکن حضرت علی کا ایک اور بہت عظیم قول ہے، بے شمار ہیں ان کے، وہ میں بار بار بتاتا ہوں. یہ ایک واقعہ تھا ان کے جب وہ خلیفہ تھے نا، تو ایک نے بڑے ان کے مشیر نے، وہ مجلس جو ان کی ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے اس میں بڑا اس نے کہا یہ آپ کتنی شورشیں ہو رہی ہیں، آپ کے آپ خلیفہ ہیں، تو پہلے خلیفہ تھے وہ اتنا اچھا دور تھا ان کا، اتنا وہ ہوتا تھا، بہتر طرح سے چلتا تھا. تو حضرت علی نے اس کی بات سنی، پھر انہوں نے کہا ان کے حکومتیں اس لیے اچھی چلی تھیں کہ ان کا مشیر میں تھا. میری حکومت میں اتنی شورشیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ میرے مشیر تم ہو.
بالکل اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے مشیر وزیر جو ایڈوائزر کا جھنڈا لگا کے گاڑی لے کے اور لوگوں پہ بدماشی کرتے پھرتے نا لوگ، ان کا مقام کیا ہونا چاہیے تھا. بالکل خان کو ان کے ایڈوائزرز نے، مشیروں نے پھنسایا ہے. جتنا عظیم وہ انسان ہے اور جتنی اس کی بڑی سوچ ہے، اتنے چھوٹے لوگوں میں پھنس کے. ایک تو خیر قوم ہی ہماری ایسی ہے، دوسرا وہ گیپ جو تھا وہ فل نہیں ہو سکا. ہم، جو نہیں آپ لیکن کہتے ہیں شیڈو آپ گورنمنٹ بنتی رہتی نا، اور شیڈو بالکل گورنمنٹ صرف اس لیول پہ نہیں بنتی، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ پہ بن جاتی ہے. اور اس بالکل کا ایک بہت اچھی اگزامپل ہے، اسے کہتے ہیں ماڈل یونائٹڈ نیشنز. ایون دو یونائٹڈ نیشن جو میں ان لفظ نہیں یوز کرتا، چلے میں کہہ دیتا ہوں اسٹیرائل آرگنائزیشن ہے، بیکار سی بہت ہم، آرگنائزیشن ہے، لیکن آرگنائزیشن ہے تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو پوری دنیا میں اس کے ماڈل یونائٹڈ نیشن اسکولوں میں، کالجوں میں ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ اسے کرتے ہیں ماڈل جو آپ شیڈو کہہ رہے ہیں نا، اس طرح سے کرتے ہیں وہ. تو بالکل یہ چیز نیچے لیول تھا، محلے میں ہونی چاہیے تھی حکومت. محلے میں وہ وزیر خزانہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ٹریننگ وہاں سے شروع ہوتی ہے، انکلوڈ وہاں سے کرنا چاہیے تھا. نہیں آپ نے سنی بڑے دوسری چیز جو آپ ایک نے بڑے چیز میں اچھی آپ بات نے کی ایک منٹ مجھے میں نے کہا تھا آپ سے، یہ دکھتی رگ آپ نے میری چھیڑ دی. تو عمران خان نے فرمایا تھا 13 کے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تبدیلی رضاکار کی ایک بہت بڑی ٹیم بنا رہے ہیں اور اسے یہ ٹریننگ ہوگی، اور اسے وہ آپ جب الیکشن میں جائیں گے تو وہ رضاکار ہوں گے ہر جگہ پہ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے ووٹ ڈالنا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا مسئلہ. تو جب ہم وہاں گئے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا. پتہ چلا کہ ان کی پارٹی کی ایک بہت ہی لاہور کی ایمبیشیس خاتون تھی، انہوں نے پیسے دیے تھے، تو وہ پیسے غائب ہو گئے. رضاکار ذکور بھی کوئی نہیں بنے، وہ بھی غائب ہو گئے. تو مجھے معین اختر کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ جہاز میں ایک ٹربولنس ہو جاتی ہے نا، تو وہ پائلٹ پھر اناؤنس کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی حالات خراب ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ ایسا کریں، آپ لوگ یہ پیراشوٹ ابھی کھلے گی، یہ بٹن دبائیں، پیراشوٹ کھلے گی، آپ وہ پیراشوٹ لیں اور وہ جہاز سے کود جائیں. وہاں سے آپ بٹن دبائیں گے، پیراشوٹ کھل جائے گی، آپ نیچے اتریں گے، نیچے گاڑی کھڑی ہوگی، گاڑی آپ کو لے جا کے آپ کی منزل تک پہنچا دے گی. تو لوگ پھر چلیں، تھوڑے سے پینک میں وہ سکون حوصلہ ہوتا ہے انہیں کہ چلیں جی بندوبست ہے، تو وہ پھر کودنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ کودتا ہے، معین اختر تو اپنا پرفارم کرتے تھے، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. اور وہ تو وہ بیچارہ بٹن دباتا ہے، نیلا بٹن، پیلا بٹن، سارے بٹن دباتا ہے، کھل جا کھل جا کھل جا، وہ نہیں کھلتا. جب کوئی بھی نہیں کھلتا مایوس ہو جاتا ہے تو اوپر جہاز کی طرف کر کہتا ہے اوئے مینوں پتا ہے تھلے گڈی بھی نہیں ہونی. تو صحیح تبدیلی رضاکار کا وہ ہوا تھا. بہرحال عمران خان بیچارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ پوری قوم کے کرنے کا کام ہے، سب کو کرنا ہوتا ہے. شیڈو گورنمنٹ ہر لیول پہ، ہر کالج میں، ہر اسکول میں بننی چاہیے. القادر کا بھی میں بار بار یونیورسٹی کا بار بار میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے مشیروں نے، عمران خان کے مشیروں نے یہ انتہائی غلط، جس میں شہزاد اکبر اور جو اس کا سونا منڈا جو زلفی بخاری یہ تھے، اور جو بھی لوگوں نے جنہوں نے رول پلے کیا تھا، توشہ خانہ میں بھی یہی لوگ تھے. عمران خان وزیر اعظم تھے ملک کے، انہیں تصوف سے بڑی دلچسپی تھی. ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ سارے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو اور کالجوں کو کہتے کہ ہر ایک کے اندر تصوف کا القادر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، القادر فیکلٹی 100 یونیورسٹیوں میں بننی چاہیے. القادر یونیورسٹی میں 400 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. ملک ریاض جیسے آپ نے بغیرت آدمی کے، بغیرت میں تو نہیں خیر اسے سمجھتا، میں سمجھتا ہوں پاکستانی سسٹم کے حساب سے اس نے کام کیا ہے اور اس نے بڑی انوویشن لائی ہے پاکستان میں. لیکن چلیں وہ بڑے اسے کرپشن میں اور ان چیزوں میں وہ کنٹروورسیل آدمی ہے، تو اس کے ساتھ مل کے آپ کو یونیورسٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی جس میں 400 لوگ آپ کے پڑھتے. یہ مشیروں نے گند کیا. آپ اوور نائٹ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں القادر فیکلٹی بناتے، ہزاروں اسٹوڈنٹس کا فائدہ بھی ہوتا اور اس طرح کا سکینڈل بھی کبھی نہ بریک ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ایسنشلی آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی، نظام کی ساری جو آپ کی کیپیسٹی ہے اپوزیشن کی، وہ اس کا حسن جو ہوتا ہے جمہوریت کا، وہ صرف حکومت کی یا پارٹی سے یا حکومت سے نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے ہوتا ہے، جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، جس میں شیڈو گورنمنٹس بنتی ہیں، جس میں بیسک ڈیموکریسی ہوتی ہے، لوکل محلے کے لیول سے اوپر تک حکومت چلتی ہے. جی شاید جی بالکل. اور دیکھیں اس کے اندر جو آپ کی پارٹی ایک منشور بناتی ہے، آپ اس کے اوپر بیس کر کے سکولنگ کرتے ہیں اپنے ممبرس کی
کہ وہ کسی بھی جگہ پہ انہیں سمجھانا پڑے کہ بھئی ہمارا پولیٹیکل ماڈل کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، وہ اس کو بتا سکیں. اور اس کے اندر جو آپ نے بات کی مجھے بڑا پسند آیا کہ کیپیسٹی بلڈنگ آپ کریں. آپ لیڈرز بنانا چاہتے ہیں تو لیڈرز مطلب یعنی ہر چیز کے اندر ہم اسکول جاتے ہیں. دیکھیں اگر میں کہوں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں کیونکہ میں نے کچھ ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کچھ کرتے ہوئے، یا میں بہت پسند کرتا ہوں ڈاکٹرز کو، جی تو آپ کہیں گے کہ یار آپ کے پاس میں تو نہیں آتا علاج کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہم لیڈرز کہتے ہیں کہ لیڈر ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کو آئیڈلائز کرتا ہے، اس کے اندر لیڈر کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی. لیڈرشپ ایک سبجیکٹ ہے. جی آپ پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ اس کے اندر ایوالو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں میڈیا کا فوکس اکثر نیشنل پالیٹکس ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کیونکہ سب سے بڑا لیول وہی ہے اور سب کچھ آپ کے دارالخلافہ میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہی چیزیں جب آپ ٹرانسفر نیچے کرتے ہیں کسی بھی تحصیل میں، محلے میں، جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ یہ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اسی سے پھر اٹھ کے اوپر آپ کی نئی لیڈرشپ بنے گی اور آئے گی. تو میرے خیال میں یہ اوور بورڈ کرنے کی ضرورت ہے پورے اکراس دا بورڈ کہ آپ اس ٹائپ کی کوئی ٹریننگ رکھیں. اور آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا آپ کا تھا کہ جو آپ کا ایک آلریڈی اسٹرکچر ہے جو ایک بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہا ہے، آپ اس کو استعمال کریں. ایبسلیوٹلی ہر چیز میں 1.5 اینٹ کی نئی مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یار. بالکل بالکل. ہر ایک میں جو ایگزسٹنگ چیزیں انہیں استعمال کریں. پورا اتنا بڑا پیرافرنیلیا حکومت کا بھی اور پرائیویٹ اسکولوں کا بھی شام کو خالی پڑا رہتا ہے، وہ بالکل استعمال کریں. سارے کام کرنے والے میچور لوگ جو ہیں شام کو کام کے بعد فارغ ہوتے ہیں، جسے دلچسپی ہے وہاں سے آپ کو دلچسپی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. وزیر بننے کا آپ کو بڑا شوق ہے نا، آئیں کریں کورس. ٹھیک آپ بنے، ضرور بنے، آپ کیپیبلٹی اپنی شو کریں سسٹم میں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے ابا بڑھ کے مارتے تھے 20 سال اسمبلی میں جا کے، آپ نے 20 سال بڑھ کے ماری ہیں تو آپ بہت بڑے سیاستدان بن گئے. آپ اپنا اسکل لیول شو کریں. لیڈرشپ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیتیں دی ہیں، ہمارے اندر ہوتی ہیں، انہیں چینلائز کرنا ہوتا ہے، انہیں پالش کرنا ہوتا ہے، ان میں نکھار لانا ہوتا ہے، انہیں اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے جس سے آپ اگر کسی کو آپ وزیر بنا رہے ہیں، لیٹ سے وزیر آپ اسے بجلی کا بنا رہے ہیں، اور وزیر بننے کے بعد وہ سیکھنا شروع کرے گا کہ جی بجلی کیا ہوتی ہے اور پانی کیا ہوتا ہے ٹیکس کے پیسوں پہ، تو وہ تو مروا دے گا نا آپ کو. عمران خان نے بیچارہ معصوم آدمی ہے، بار بار کہتا، اس نے بار بار کہا ہے کہ جی ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم تو ابھی حکومت میں آئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے کیا ہو رہا ہے، پہلے ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. تو یہ پہلے سیکھیں میری جان، بعد میں مت سیکھیں، ٹیکس پیئر کے پیسے پہ مت سیکھیں. کیپیسٹی بلڈ ہوگی، آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. the sooner you engage، اور انگیج یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز چھوڑ کے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں. انگیج یہ ہوتا ہے کہ آپ جس لیول پہ بھی ہیں، میں دامیں درمیں سخنیں قدمیں کہتا ہوں، ان میں جو چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں. ویڈیوز دیکھیں، اس کی پڑھیں، آرٹیکلز پڑھیں، لکھیں، ٹویٹ کریں، چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھیں، اپنے لوگوں کو بتائیں، اکٹھے ہوں، کلاس شروع کریں. آپ وہ پھر وہاں سے بڑھاتے جائیں کام، جتنا حسب توفیق ہے وہ کریں. آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ کریں، لیکن اسے ڈسکارڈ مت کریں کو نہیں جی چھوڑو جی پالیٹکس تو گندے لوگوں کا کام ہے جی، ہم تو اس میں پڑھے، ہمیں کیا لینا ہے جی، ہمیں تو اپنی روٹی روزی کمانا ہے. آپ کی روٹی روزی اس سے اڑی ہوئی ہے، جڑی ہے. اب وہ 80 روپے اور پیٹرول مہنگا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کی روزی ہے بھائی، وہ آپ کی روزی اس پالیٹکس سے جڑی ہے جسے وہ بغیرت لوگ بیٹھے ہوئے وہ فیصلہ کریں، جو 11 ارب اور 14 ارب کے جہاز ایسے خرید لیتے ہیں آپ کے پیسوں سے، جس میں کروڑوں روپے کی تنخواہیں ہر مہینے جا رہی ہیں، وہ آپ کے پیسے سے جا رہی ہے. کیسے لینا دینا نہیں ہے آپ کا پالیٹکس سے. اور سچی بات یہ ہے بھائی کہ پالیٹکس جو ہے اصل میں ہر چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی یہاں پہ اسکول بننا ہے نہیں بننا یہ پالیٹکس ہے. ایبسلیوٹلی ہیلتھ اسٹیشن کس جگہ پہ ہونا ہے نہیں ہونا پالیٹکس. سڑکیں بننی ہیں، پکی سڑک بننی ہے، بڑی سڑک بننی ہے، کہاں پہ نئی بستیاں بننی چاہیے، یہ سب پالیٹکس ہے. بھائیان آپ دال لینے جاتے ہیں نا سٹور پہ، اس میں آدھے پتھر ہوتے ہیں، بالکل وہ کسی نہ کسی پالیٹیشین کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، جس نے یا پالیسی نہیں بننے دی، یا اس کا بہت بڑا سٹور ہے، یا اس نے چوری کی ہے گورنمنٹ کے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے اس کے. آپ بچوں کو جو اپنے زہر کھلا رہے ہیں نا،
اور مہنگے داموں خرید کے کھلا رہے ہیں خون پسینے کی کمائی سے. وہ اس لیے کہ آپ نے پالیٹکس کو کہا کہ جی اسی تے کچھ لینا دینا نہیں ہمارا تو پالیٹکس سے ہم کیا کریں گے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا شعیب ریپ اپ کرتے ہیں اسے. اب آپ کے فائنل کامنٹس بتائیے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں, ہماری کافی عرصے پہلے بات ہوئی تھی. ایک جنرل پوری فوج کو ہجڑا بنا دیتا ہے. سلا ایک جنرل. 20 سال ہو گئے ہیں 2 بلین ہاسٹیجز کو بنے ہوئے. 2005 میں ہم نے بنائی تھی, اپریل مارچ, اس میں مارچ میں ہم نے شوٹنگ کی. کینیڈا کی فروری مارچ کی سردی میں ہم نے شوٹنگ کی تھی. وہ بہت ہی شدید ہے. 20 سال پہلے سردی ہوتی بھی بہت تھی, اور اس وقت پاکستانی سارے جو تھے نا وہ سوئے ہوئے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ جو فوج کے خلاف تم بنا رہے ہو, تمہیں بے نظیر نے پیسے دیے ہیں یا نواز شریف نے دیے ہیں. تو کسی دن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بھی تیاری کرنا ہے اور ہمارے ویورز کو بھی. 2 بلین ہاسٹیجز کے بہت میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت اچھے پرنٹ میں نہیں, لیکن وہ مووی جو ہے وہ اس وقت ایکچولی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. میں نے بیٹھ کے دیکھی ہے پوری. اچھا, اور آپ کو مزہ آیا ہوگا ڈائلاگس وغیرہ میں اس کے. بالکل بالکل. اور اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ میں خود ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتا تھا کہ پاکستان میں سیاستدان مسئلہ ہیں, فوج جو ہے یہ کم از کم کرپٹ نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں اور ان کو کرپٹ کیا ہوا ہے فوج نے. آپ سوچیں گے, یہ ہم اس پہ بات کریں گے, اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن آئی تھنک. آپ یہ سوچیں کہ 20 سال پہلے اگر آپ وہ ڈائلاگ سن رہے ہوتے اس ٹائم پہ جب ہم شوٹنگ کر رہے تھے, تو آپ میرا کیا حشر کرتے. بالکل, مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو کافی سناتا ہوں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ لوگ بھی دیکھیے. اور اس کی ہم اس پروگرام کے نیچے بھی, اور جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور آگے جا کے میں نے آپ سے بات کیا کہ کچھ کتابیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں پڑھنے کی اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ آئیڈیاز جو ہیں وہ اچھی طرح ڈسکس ہو چکی ہیں, لیکن ہم ان کو نئے, ان کی مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم رینویٹ طویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی چیزیں پہلے سے ڈسکس ہو چکی ہیں اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ. جی, تو اب یہ اس کی بڑی اچھی اگزامپل آپ نے جو بات کی نا, اس کی بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے صرف ایک پیغام دے کے. وہی ایک پیغام 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ اللہ نے بار بار وہی پیغام بھیجا. تو اس لیے آئیڈیاز نئی نئی, ان کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس حالات, ماحول, زمانے کے اس ذہن کے حساب سے وہ بدلتی ہے. جی بالکل. اور دیکھیں ہمیں فوج سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو بات کی نا اس سے مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ ایک وہ ذہن میں آیا کہ دیکھیں فوج میں کوئی کتنا بھی تیز بندہ آئے اس کو فوج میں جنرل ہی بنا دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی, آپ کو اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہمیں باقی اداروں میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ فوج کے اندر کتنے بھی آگے چلے گئے ہوں, آپ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر, آپ ٹیکس کلیکشن کے اوپر, آپ دوسری چیزوں کے اوپر اگر جنرل اور کرنل بٹھا دیں گے, ان کو نہیں آتا. بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈز میں, بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ, کمیونیکیشن میں, آپ کی یہ سیل فون کے نیٹ ورکس میں. دیکھیں اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی انٹینشن صحیح بھی ہو. ایک تو ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے, اگر وہ صحیح کوشش بھی کریں, جس چیز کو آپ ماسٹر نہیں کرتے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو ہمیں ضرورت ہے ایک نئی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی. عمران خان نے نیا پاکستان کا ایک آئیڈیا دیا تھا, لیکن اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہت سی اور چیزیں بھی نئی بنانی پڑیں گی. تو یہ ڈسکشن پاکستان میں ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں اس کی شروعات شاید نیٹ کے اوپر ہی شروع ہو, کیونکہ پاکستان میں تو آپ بات نہیں کر سکتے اس طرح. کر دیے نا یار, یہ شروعات ہے, اور کیا شروعات کرنا ہے. آپ شامل ہو جائیں, آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ, اس کنورسیشن کو آگے بڑھائیں. بالکل. اور ہمیں بتائیں, ہم ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں آپ کو لگے کہ بات صحیح نہیں ہے, آپ بتائیں ہمیں, آپ ہمیں نئے آئیڈیاز دیں. 400-500 دوست ہمارے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کے 10-10 دوست ہوں گے. اسے لیٹس ٹیک اٹ فرام 400 سے 4,000 پہ. ان کو بتائیں. ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب غلط بات ہے, ہمیں بتائیے تاکہ ہم اسے ٹھیک کریں. اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں جو ہمارے دوستوں کے, ہمارے بھائیوں کے, بہنوں کے, ہمارے وطن کے کام آ سکتی ہے, تو اسے آگے پھیلائیے, ساتھ شامل ہوں.
اکٹھے ہونے میں برکت ہوتی ہے، اکٹھے ہونے میں طاقت ہوتی ہے. تو ہم مل کے چلیں گے، اکٹھے کریں گے چیزیں، اس سے بات آگے بڑھے گی. تو شعیب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ. پلیز ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ ہم ضرور نیکسٹ پروگرام میں اور بات کریں گے اسی سبجیکٹ پہ بھی اور ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.